إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ ایک انسان کو ہدایت نصیب ہو. ہدایت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اللہ کے دین کی ہدایت ملنا، حق کی ہدایت ملنا، صراط مستقیم کی ہدایت ملنا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اس لیے کہ یہی وہ نعمت ہے جو ایک انسان کو دنیا میں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کی مدد کا حقدار بناتی ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق بناتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے حاصل کرنے کا راستہ اس کو نصیب ہوتا ہے. ہدایت کے بغیر نہ دنیا میں انسان اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں اللہ کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے. ہدایت بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود مسلمانوں کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے. ساری عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز، شہادتین کے بعد، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور چاہے فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل ہو، 5 وقت کی نمازیں ہوں، جمعہ ہو، عیدین ہو، جنازے کی نماز ہو، مرد عورت کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. اتنی عظیم الشان چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ کوئی ایک نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوئی ایک رکعت بھی اس چیز کے مانگے بغیر نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی وہ نماز نہیں ہوگی. اگر نماز میں ہدایت نہیں مانگتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا مانگا گیا ہے. مال و دولت، خوبصورتی، صحت، دنیا میں عافیت کیا ہے. سورۃ الفاتحہ میں جب دعا اللہ سے سکھائی گئی ہے تو ایک چیز مانگی گئی ہے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر. یہ راستہ دکھا بھی اور اس پر چلا بھی، اور ہر قدم پر ہم کو رہنمائی دے تاکہ ہم ہمیشہ اس راستے پر قائم رہیں، بھٹکے نہیں. کیونکہ راستہ ملنے کے بعد بھی انسان کے بھٹکنے کے امکانات ہیں. ایسا تو نہیں کہ راستہ مل جانے کے بعد اب کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ راستہ ملنے کے بعد بھی مسلسل اس راستے پر باقی رہنا ضروری ہے. اور یہ باقی رہنا اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں.
کیا یہ بات ہے کہ ہم راستہ ملنے تک اللہ کے محتاج تھے اور راستہ ملنے کے بعد اللہ کے محتاج نہیں؟ راستہ پانے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور راستے پر چلنے میں بھی اور اس پر جمے رہنے میں بھی اور راستہ چھوڑ کر جانے سے بچنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، اس سے آگے کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انسان خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ نور علی نور ہے کہ انسان خود بھی ہدایت پر ہو تو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا حل ہو گیا کہ اس کو ہدایت مل گئی۔ لیکن کتنا بدقسمت آدمی ہوگا جو بس اپنی ہدایت کی فکر کرے، خود ہی دین پر جیے اور یہاں سے چلا جائے، اور اس کو زندگی بھر اس بات کی توفیق نہ ملے کہ وہ خود اللہ سے جڑا ہے تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ دنیا کے کاموں میں، دنیا کے معاملات میں کبھی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے کہ صرف اپنی سوچے، معمولی چیزوں میں بھی وہ دوسروں کے لیے رہنما بنتا ہے، دوسروں کو بلانے والا بنتا ہے، سمجھانے والا، بتانے والا بنتا ہے۔ اگر معلوم ہوتا ہے کہ کل پورے پیٹرول پمپ بند ہے، آدمی اپنے دوستوں سے کہتا ہے یاد رکھو دیکھو کل بند ہے، ہاں کہیں جانا ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے، تو واٹس ایپ پہ میسیجز کرتا ہے دوستوں کو، جتنے اس کے قریبی ہوتے ہیں ان سے بات ہوتی، یاد دلاتا ہے۔ اگر اگلے دن پانی نہیں آنے والا ہو نل میں، خواتین ذمہ داری نبھاتی ہیں، سہیلی پن، دوستی کی، تعلقات کی پڑوس میں بولتی دیکھو کل پانی نہیں آنے والا ہے، پانی بھر کے رکھ لو، پینے کے لیے پریشانی ہوگی اور بچوں کے لیے اور اس کے لیے واش روم کے لیے تکلیف ہو جائے گی، پانی بھر لو۔ چھوٹی سی ضرورت ہے پانی اور چھوٹی سی ضرورت ہے پیٹرول، لیکن انسان اس کے معاملے میں بھی دوسروں کو بتاتا ہے تاکہ ان کا نقصان نہیں ہو، تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہنم سے بڑھ کے کوئی تکلیف ہے؟ ایک انسان جہنم کے راستے پر جا رہا ہو، وہ توحید سے دور ہو، اس کی زندگی میں بدعات اور خرافات ہوں، اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوں، وہ شیطان کی انگلی پکڑ کے اس کے پیچھے 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 جا رہا ہو، اور ہم لوگ بے فکری کے ساتھ میں اس کو دیکھ رہے ہوں، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بے حسی اور سخت دلی اور بدقسمتی اور شقاوت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور دکھائی دے رہا کہ غنڈا ایک دم، اور ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ میں ہے اور وہ کسی اور چیز میں بزی ہے، اور وہ آدمی اس بچے کو چاکلیٹ دے کے ورغلا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کیا کرتے؟ دیکھو صاحب آپ کے بچے کو لے جا رہا ہو، دیکھو آپ کا رشتہ دار ہے یا کون ہے، کہیں آپ کے بچے کو لے کے بھاگ نہ جائے، لے جائے گا، اندھا بنائے گا، کڈنی نکال لے گا، معلوم نہیں کیا کرے گا۔ آدمی فوراً دیکھتا ہے کہ کوئی غلط آدمی کسی کو لے جا رہا ہے، لے جانے نہیں دیتا، فوراً بولتا ہے۔ شیطان انگلیاں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ورغلا کے چاکلیٹ دے دے کے ان کو گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے رہیں، ہم لوگوں کو کبھی احساس دل میں نہ ہو یہ گمراہ نہ ہو، یہ ہلاکت میں نہ جائے، یہ جہنم میں نہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ جائے، اس کا تعلق اللہ سے کٹے نہیں، یہ جہنم کے راستے پر نہ جائے، یہ برباد نہ ہو، یہ معصیت میں بلکہ کفر اور شرک میں نہ جائے، ہم کو احساس ہی نہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ افسوس کی چیز یہ ہے کہ آدمی باہر والے تو دور، اس کے اپنے گھر میں سے شیطان اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ آدمی
کھانے میں، پینے میں، موبائل فون میں، کپڑوں میں اور باہر گھومنے پھرنے میں مگن ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور شیطان اس کے بچوں کو، بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں باپ کو، بھائی بہن، دوست احباب، ان کو لے جا رہا ہے، ایک ایک کر کے اپنا ساتھی بنا رہا ہے جہنم کے سفر میں۔ اس سے بڑھ کے بدبختی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں سے اٹھا کے لے جا رہا ہے شیطان اور وہ بے فکر ہے۔ ہوتا ہے ایسا، ہو رہا ہے۔ تو انسان کے لیے اس بات کا احساس بہت ضروری ہے اور اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہے تو اس بات کی کوشش کرے کہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اس ہدایت پر لانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ آج کے اس پورے تربیتی کورس میں ہم اسی تعلق سے کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، اور قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت الی اللہ سے مراد کیا ہے، اس کے کتنے پہلو ہیں، داعی کے کیا اوصاف ہیں، اور دعوت جب ہم کسی کو دیں تو اس کے بارے میں ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دعوت کیوں دی جائے، اور اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ دعوت کس پر فرض ہے، یا فرض ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس پر فرض ہے، کون اس کا مکلف ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ہے یا علماء کی ہے۔ علماء کر رہے ہیں تو ہم بے فکر ہو جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آج کی اس گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً اس دور میں۔ اس دور میں کیوں؟ میں نہیں سمجھتا کسی کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس دور سے زیادہ کبھی بھی باطل کے پھیلنے کے اتنے امکانات نہیں تھے۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، باپ کے بھی، اولاد کے بھی، شوہر کے بھی، بیوی کے بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، بلکہ بچے زیادہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ اور شیطان کا کام بڑا آسان ہو گیا ہے، شیطان کا کام بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو ذریعہ بنا لیا ہے جس کے ذریعے سے ساری خرافات، جو گمراہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کی بات آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ ہوں، ان کو آپ تک آنے کی ضرورت نہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے کیا تھا بھائی، کوئی آدمی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اس تک پہنچنا پڑتا تھا، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ذریعہ تھا کہ وہ کچھ لکھ کے اس کو بھیجے۔ کون پڑھے گا بھائی؟ نہیں پڑھتا تھا۔ تو اگر وہ نہیں پہنچ پایا اس تک تو وہ گمراہ کر بھی نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج کسی گمراہ انسان کو کسی بھولے بھالے انسان تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفریہ، شرکیہ عقائد پھیلانے والا، الحاد پھیلانے والا، یا اسی طرح سے بدعت اور معصیت کی دعوت دینے والا، ناچ گانے سے لے کے، خرافات سے لے کے، بے دینی سے لے کے، ساری چیزیں، بے حیائی، ننگا پن، سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ میں دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے آدمی ساری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، اور وہ آپ کے موبائل فون میں آ رہا ہے اور آپ کے پاس وہ ہے، اور آپ اس کے سوا، اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی کی وہ ضرورت بن چکا ہے۔ آج موبائل کی کوئی گھر پہ بھول جائے، گاڑی گھما کے واپس لاتا ہو، 1-2-3 کلومیٹر بھی اگر وہ گیا ہوا ہو تو کیا کرتا ہو؟ گاڑی واپس، ارے موبائل رہ گیا میرا، آتا کہ نہیں آتا کہ جانا تو کچھ۔ کوئی آدمی ملا آپ کو آج تک ایسا؟ کوئی بات نہیں، چھوڑو، چلو موبائل ہی تو ہے، ایسا ہوا نہیں ہوتا ایسا۔ وہ واپس اتنی بڑی ضرورت میری موبائل ہے،
پہلے ایسی نہیں تھی، آج ہے، ہم نے بنا لیا ہے اس کو. اور وہ موبائل اگر بات چیت کی حد تک ہوتا تو ٹھیک، لیکن اس میں ایک حصہ بات چیت ہے اور 9 حصے جو ہے وہ میڈیا ہے. اور اس میڈیا کے ذریعے سے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ شریف، اس کے ذریعے سے آپ دیکھیے علم غلم ساری چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں. اور آدمی اس کو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے، ہر میسج کو دیکھے. ہاں کوئی میسج رہ گیا ایسا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تو بے چینی ہوتی ہے کہ کسی نے میسج بھیجا ہے اور پھر اس نے معلوم نہیں وہ کیوں ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو آدمی تک ہے کیا اس کے پیچھے، کیونکہ دھندلا دکھتا ہو، چاہے وہ تصویر ہو چاہے ویڈیو ہو، وہ کلیئر دکھتا نہیں ہے، اندر سے ایک جستجو ہوتی ہے. ایسے ماحول میں جبکہ ہماری طلب بڑھ گئی اور بھیجنے والے کے پاس پاور بڑھ گیا ہے، کتنی تیزی سے گمراہیاں عام ہو سکتی ہیں. تو جب یہ سارا دور گمراہی پھیلانے کے اعتبار سے طاقتور بن گیا ہے تو ہم کو گمراہی سے بچنے کی دوا پھیلانے اور لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شفا ہے اس کے پھیلانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کتنا ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے متعلقین اس گمراہی کے دور میں جس میں حق اور باطل بالکل کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں حق کی بات بولنے والے ہیں اس سے زیادہ گمراہی کی بات بولنے والے ہیں. اور ایک آدمی اگر میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بولنے والے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان میں تمیز مشکل ہو گئی ہے. ایسے وقت میں ہم لوگوں کا فکر کرنا، اپنے متعلقین کو کم از کم، امت کو کم از کم، اور ساری انسانیت کو، واقعی اگر انسان کا دل بڑا ہے تو ساری انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. جب گمراہی پھیلانے والے نہیں رک رہے تو پھر جن کے پاس ہدایت ہے وہ لوگ اس ہدایت کو پھیلانے سے کیوں شرما رہے ہیں، کیوں اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں اس تعلق سے فکر مند نہیں ہے. کم از کم پوری دنیا نہ صحیح، پوری امت بھی نہ صحیح، میری طاقت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی تو فکر کر سکتا ہے. اس کا تو مکلف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بچاؤ، قوا انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارن جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ میں کیسے جائیں گے؟ گناہوں کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ ان کو معلوم نہیں ہوگا گناہ کیا ہیں، گناہ سے کیسے بچنا چاہیے، جائیں گے اس میں. ہدایت اگر سامنے نہیں ہوگی گمراہ ہوں گے. دینداری کی تربیت ان کی نہیں ہوگی تو قدم پھسلنے کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ان کی تربیت کرو، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیت کرو. اگر پوری دنیا نہ صحیح، کم از کم اپنے گھر والوں کی تو آدمی فکر کرے. اس دور میں جہاں گمراہی کے اسباب اتنے بڑے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کو فکر مند ہونے کا وقت آ گیا ہے، بے فکری سے جاگنا ضروری ہے. تو یہ جو عنوان ہمارا ہے اس کی مناسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج ساری دنیا میں گمراہی کے اسباب اور وسائل اور محنتیں بڑھ گئی ہیں. اسی لیے آپ کو سننے میں آئے گا کہ نوجوان بچے بچیاں بعض اوقات عشق اور محبت اور پیار محبت کی وجہ سے دین سے بھی دور جا رہے ہیں. اسلام بھی بعض لوگ چھوڑ دے رہے، سب کے سب نہیں جا رہے، پہلے بھی جاتے تھے آج بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا کی طاقت کی وجہ سے تھوڑا بڑھ گیا ہے یہ، کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہیں، کالج میں، کال سینٹرز میں، جاب میں، یہاں وہاں. اس کی وجہ سے کنیکشن بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور پیار محبت کے چکر کی وجہ سے آدمی چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہے، دین زندگی میں نہیں تھا،
اور فلمیں دیکھ دیکھ کے محبت اور اس کے عشق والے معاملات جو ہیں دل میں بسے ہوئے تھے. تو اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے دین کو پس پش ڈال کے اپنی چاہت کو مقدم رکھ کے اپنے لیے ایسا انتخاب کیا جس کی شریعت کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بچانے کے اعتبار سے فکر مند ہوں، کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے بتانا، کیا کرنا، کیسے سمجھانا، بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی شخصیت میں وہ صفات نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا پائیں. ہماری شخصیت بعض اوقات لوگوں کی ہدایت میں خود ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. ہم ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ کے دور ہوتے ہیں. ہم کو کیسا بننا صحیح ہے، تو کیسے بننا، کیسے بولنا، یہ دونوں چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. داعی کے اوصاف کیا ہوں، لوگوں کو دین سے جوڑنے والے کی صفات کیا ہوں، اور جب وہ جوڑنے کے لیے بات کریں تو اس کی بات کیسی ہو. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو جاننا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ دین کا علم ہے اور ان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو لا سکتے ہیں. تو ان کی ریفائنمنٹ کے لیے کہ وہ بہتر بن سکے، یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی ہمارے سامنے ہونی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس ہمارے پروگرام کو کامیاب کرے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت اور بہتری کا ذریعہ بنائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اس آیت میں کئی باتیں ہیں. نمبر 1، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، ہادہ سبیل، یہ میرا راستہ ہے. راستہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں پہنچانے کے لیے ہوتا ہے اور اس پر مسلسل چلنا پڑتا ہے. راستہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے نہیں، لگاتار چلنے کے لیے. تو یہ میرا دائمی وظیفہ ہے، ہمیشگی کے ساتھ میں اس پر قائم رہوں گا. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو، میں دعوت دیتا ہوں. کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف، اپنے مفاد کی طرف نہیں. میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کی بنا پر، دلیل اور برہان کی بنیاد پر، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، یوں ہی بے ڈھنگے طریقے سے نہیں، بلکہ کیسے؟ سلیقے سے، حکمت کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میری اتباع کرنے والے میرے امتی بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، میں مشرکین میں سے نہیں. سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ شرک. اللہ کا شریک ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ، میں مشرکین میں سے نہیں. وہ ذات ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں اللہ کا، میں اللہ کا حکم توڑ نہیں سکتا. جیسے تم کو دعوت دے رہا ہوں، مجھ کو بھی کرنا پڑے گا. تو اس آیت میں کئی باتیں سیکھنے کی. نمبر 1 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی وظیفہ تھا دعوت. ٹھیک، ہمیشگی کے ساتھ اس پر جمے رہنا. 4 دن ہابی کی طرح موڑ آیا، دعوت دی، اس کے بعد چھوڑ دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. سانس لینا چھوڑتے ہم لوگ، بور ہو گیا سانس لیتے لیتے، کرتے آدمی ایسا کرتا، بہت تھک گیا، میں موڑ نہیں آ رہا، بس بہت دن ہوا سانس لے رہا، کب سے لے رہا، سب چھوڑ دو. کرتا. کھانا کھانا چھوڑتا، پیشاب پخانا چھوڑتا. کتنے سارے کام ہیں، آدمی وہی لیکن چھوڑتا نہیں آدمی. کیوں؟ اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے. جس چیز کو واقعی آدمی اپنی ضرورت سمجھتا اس کو چھوڑتا نہیں.
کھانا وہی ہے, گھوم پھر کے وہی ڈش آتے کہ نہیں آتے. ہاں, گوشت کب سے کھا رہا؟ جب سے دانت آئے تب سے گوشت کھا رہا. ہاں اماں پہلے دیکھ کھا, جی جی کھا بول کے اس کو ہاں دی تھی نا, تب سے جو پکڑا ہے ڈلی اب تک چھوڑنے کو تیار نہیں. بولتا وہی کیا ہے, فروٹ, سبزی, ترکاری, روٹی, چاول وہی کھاتا نا. گھوم پھر کے 10-12 ڈش وہی آتے رہتے زندگی بھر, کتنے سال کے 360 دن اور اتنے سال, 30-40-50-60 سال ہو گئے وہی کھاتا ہے. چھوڑتا؟ چھوڑ دیا آج کل میں نے, بس بور ہو گیا. میں کبھی کرتا نہیں, مر جاؤں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا, کمزور ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا. میری ضرورت ہے, وہ میری ضرورت ہے. پانی وہی پانی, بار بار کیا پینے کا پانی, ایک ہی ٹیسٹ نہیں. پانی نہیں پیوں گا, پیاسا مر جاؤں گا. اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے. دعوت, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا, اس دعوتی کام میں, اس مشن میں شریک ہونا, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. آدمی کچھ دن کرتا, جب فری رہتا, بزی ہو جاتا, کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا. آج کل بہت بزی ہو گیا میں. اچھا, کھانے سے بزی نہیں ہوا تو, سونے سے بزی نہیں ہوا, پیشاب پاخانے سے بزی نہیں ہوا, کام دھندے سے بزی نہیں ہوا, دعوت سے بزی ہو گیا تو. یعنی چھوڑا تو یہ چھوڑا, باقی پیشاب پاخانہ بھی نہیں چھوڑا تو, یہ چھوڑ دیا. یعنی اتنا کم سمجھا کہ وہ ضروری, یہ ضروری نہیں. نہ دینی مجالس میں آ رہا ہے, نہ کسی کو لا رہا ہے, نہ آتا نہ لاتا, لیکن بازار میں جانا کبھی نہیں چھوڑتا ہے. بزی ہوگا میں بازار نہیں جاتا, کرتا اور میں نہیں جاؤں گا تو کیسا آؤں گا؟ ضرورت ہے, بازار میں تیری جانے کی ضرورت ہے. دینی مجالس میں آنا اور لوگوں کو لانا تیری ضرورت نہیں ہے؟ سوچیے, کوئی اتنا بزی ہوگا جو بازار میں نہیں جا رہا, لیکن دینی مجالس میں آدمی نہیں جاتا اور نہ دوسروں کو لاتا. تو یہ جو چیز ہے, ادعو الی اللہ, میں مسلسل دعوت دیتا ہوں, رکتا نہیں, لگاتار, میری زندگی کا دائمی وظیفہ ہے. علی بصیرۃ, ہاں یہ نہیں کہ میرے پاس علم نہ ہو, سمجھداری نہ ہو اور میں کسی بھی طرح سے دعوت دوں, نہیں. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت دینا, لیکن کیسے دینا؟ بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ. وہ بھی علم کیسا ہونا چاہیے؟ گہرا علم. معلوم ہے کہ دعوت کے لیے علم ہونا ضروری ہے, بغیر علم کے دعوت نہیں. اور وہ علم بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اوپری اوپری علم نہیں, گہرا علم ہونا چاہیے. گہرائی کے ساتھ دین کو آدمی سمجھے, اس کو توحید معلوم ہو, اس کو سنت معلوم ہو, اس کو دین اسلام کے فرائض معلوم ہو, اس کو بنیادی باتیں معلوم ہو, یا کم از کم جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہو. اگر نہیں تو یہ غلطی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نبی کا ہے, بصیرت کے ساتھ دعوت دینا. لیکن آگے فرمایا, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی مسلسل دعوتی ذمہ داری نبھاتے ہیں بصیرت کے ساتھ. تو دونوں چیزیں معلوم ہوئی. کمال اتباع یہ ہے کہ آدمی دعوتی ذمہ داری کو بصیرت کے ساتھ کریں, نبھائیں, اور دوام کے ساتھ نبھائیں. دو چیزیں یاد رکھیں گے. کمال اتباع, واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا, کامل درجے میں اتباع کرنے والا وہ ہے کہ جو دعوتی ذمہ داری کو بصیرت کے ساتھ نبھائے, علم کے ساتھ انجام دے, گہرے علم کے ساتھ, اور چھوڑے نہیں, دائمی طور پر اس کو کرتا رہے. تو بصیرت بھی ضروری, دوام بھی ضروری ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی اس میں شرک سے کیا ہے؟ برات. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن اللہ بھی بابا بھی نہیں, میری دعوت ویسی نہیں ہے. اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو شرک سے روکتا بھی ہوں, اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو میں شرک اور اہل شرک سے برات کے ساتھ, میری دعوت میں شرک کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں شرک بھی ہوتا ہے, مسجد بھی اور درگاہ بھی ہے, نہیں. بلکہ میری دعوت کیا ہے؟ اس میں صفائی ہے. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پاس شرک کے لیے گنجائش
نہیں ہے. ایسی دعوت دے کہ جس میں توحید کی دعوت ہو اور شرک سے برات ہو. مزید اس میں یہ بھی بات ہے کہ اس میں اخلاص ہو. کیوں؟ یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں. نمبر 1 ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف یا اپنی طرف. ہاں بہت سارے دعوت کے میدان میں آدمی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف کم اپنی طرف زیادہ بلاتا ہو. مجھے پہچانو. تو اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی طرف بلانا ہے. تو میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف، میری ذات کی طرف نہیں. اور وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی ریاکاری اور سمع یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں. تو اپنی طرف بلانا، دکھاوا کرنا، اپنے آپ کو دائی بنا کے پیش کرنا، اپنی تعریف خود کرنا، اپنے کارناموں کو بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے نمایاں ہونا تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، میری تعریف کریں. کیسا تھا میرا بیان؟ ہاں بیان کے بعد میں اچھا لگا؟ تو آدمی کیا کرے؟ اپنے سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، لنک کو لائک کیجئے. ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے؟ اپنی تعریف چاہنا نہیں. ہمارا قرآن کیسے شروع ہوتا؟ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تعریف کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. ہاں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ بندہ اپنا تعارف نہیں اللہ کا تعارف کرائے لوگوں کو. اگر یہ بات آدمی کو سمجھ میں آ جائے اس کی دل کی دنیا بدل جائے. اپنا تعارف مت کرا. کس کا کرا؟ سارے نبی یہ کرتے ہیں. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اور شرک میں اکبر شرک یہ کہ آدمی بت کے آگے جھکے، اس کو معبود مانے. لیکن شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی اللہ والا کام کرے لیکن اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش کرے. اس کی آڑ میں تعریف چاہے بندوں سے، کام کرے دین کا لیکن چاہے تعریف کس سے؟ لوگوں سے. بدلہ لوگوں سے چاہ رہا اور کام کر رہا اللہ والا نہیں. اللہ والا کام کر اور اس کا بدلہ کس سے چاہ؟ اللہ سے. دکھاوے کے لیے مت کر. دکھاوے کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. تو یہ بہت پیاری آیت ہے جس کو یاد رکھنا ضروری. اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1 دعوت کو پابندی کے ساتھ مسلسل دینا چاہیے. دوسرے یہ کہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے. تیسرے یہ کہ دعوت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اپنی ذات کی طرف نہیں. چوتھے یہ کہ کمال اتباع ہے، یہ بھی سنت ہے، نبوی سنت ہے. اور یہاں خاص کہا گیا میری اتباع کرنے والے اس کام کو کرتے ہیں. معلومات کی خاص نہیں ہے نبی کے ساتھ، امت کو بھی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اور پھر اخیر میں بات یہ ہے کہ دعوت میں اللہ کی طرف دعوت کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار بھی ہونا چاہیے. جب تک کہ شرک کا رد نہ ہو کوئی دعوت نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں کا کہنا بھائی اس دور میں معروف کی دعوت دی جائے، منکر کو نہ چھیڑا جائے. صحیح ہے؟ نہیں ہے. جہاں ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں وہیں ہم یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے. جتنی شرک کی صورتیں ہیں ان کی تردید بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے. تو معروف کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ منکرات سے روکنے کا کام بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس ایک آیت میں ہم کو ملتی ہیں. دیکھیے قرآن کی اتنی پیاری کتاب ہے، ایک آیت میں کتنی ساری چیزیں ہم کو مل گئی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عربی زبان میں دعوت کا معنی کیا ہے؟ دعوت کہتے کس کو ہے؟ دعوت بولتی کیا آتا ذہن میں؟ ہاں آپ کی ہنسی بتا رہی کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا. دعوت بولتے کیا آتا ہے؟ دعوت کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ دعوت کا معنی ابن فارس کہتے ہیں اپنی کتاب مقاییس اللغہ، اس میں کہتے ہیں دعوہ. اصل میں یہ لفظ ہے دال عین واو، دعوہ سے لفظ بنا ہوا ہے. هو ان تمیل الشیء الیک بصوت وکلام یکون منک. دعوت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں دعوت یہ ہے کہ تو کسی چیز کو اپنی آواز یا اپنی بات کے ذریعے اپنی طرف مائل کرے. یاد رہے گا، کسی چیز کو
انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پرندوں کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے رکھ دیے، وہ جاندار تھے۔ ثم ادعوہن، ان کو پکار، بلا اپنی طرف۔ تو دعوت کہتے ہیں کسی چیز کو، ہمارے سیاق میں لوگوں کو، جن و انس کے لیے دعوت ہے، تو ہمارے سیاق میں لوگ، ہم تو انسانوں کو دیں گے، جنات کو کہاں سے دے رہے؟ تو انسانوں کو، لوگوں کو اپنی آواز یا اپنی بات کے ذریعے سے اپنی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا۔ ان تمیل الشیء الیک بصوت وکلام یکون منک، اپنی بات یا اپنی آواز سے کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، مائل کرنا، کہ پھر بات وہ تو ہماری سنے اور وہ اس میں رغبت پیدا ہو، تمہاری بات سننے کی رغبت پیدا ہو، اس کے بعد جو نتائج ہیں، عمل ہے یا ایمان ہے، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو اپنی بات یا اپنی آواز کے ذریعے کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں روٹ میں یہ آتا ہے کہ مائل کیا جائے۔ پھر آدمی اللہ سے بھی دعا کرتا ہے اور بندوں کو بھی دعوت دیتا ہے، دونوں کا لفظ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، لوگوں کو پکارنا، لوگوں کو پکار کے ایک چیز کے ماننے کے لیے ان کو ترغیب دینا، اور اللہ کو پکارنا اپنے مطالبات کے ساتھ، اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ رزق دے، اللہ کو پکارنا، اپنی طرف اللہ تعالیٰ کو پکار کے متوجہ کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دعوت کا معنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دعوت کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی کیا کیا پہلو دعوت کے ہیں، کتنی شکلیں، صورتیں، الگ الگ اعتبار سے دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے الگ الگ شیڈز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، الگ الگ پہلو دعوت کے ہیں، اور کس طرح سے یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واقعی جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یا دعوت اللہ یا دین کی دعوت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر انداز میں اس کو جمع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں الدعوۃ الی اللہ، الدعوۃ الی الایمان بہ وبما جاءت بہ رسلہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے، اور رسول جس دین کو، جس علم کو لے کر آئے، جن تعلیمات کو لے کر آئے، ان پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان، اور رسول جو اللہ کی طرف سے جو حق لے کر آئیں اس پر ایمان لایا جائے، اس کی طرف دعوت دی جائے۔ اس سے پوری چیزیں آ جاتی ہیں دین کی۔ بِتَصْدِيقِهِمْ فِي مَا أَخْبَرُوا بِهِ وَطَاعَتِهِمْ فِي مَا أَمَرُوا، اور اس چیز کی طرف یعنی دعوت دی جائے، اور اس تصدیق کے ساتھ کہ جو کچھ رسول خبر دیں ان کی تصدیق کی جائے، اور جو حکم دیں اس کی فرما برداری ہو۔ یعنی دعوت کا مقصود کیا ہے؟ کہ بھائی لوگ مان لیں، اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود مان لیں، اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کر لیں، اور رسول جو بھی شریعت کے احکام، دین کی باتیں لے کر آئیں سب کو مان لیں، اور دل سے ان کی تصدیق ہو، ان کو دل سے سچا مانا جائے، اور پھر مان کے چھوڑ دیں نہیں، اس کو دل سے ماننے کے بعد عملی زندگی میں بھی اس کا اہتمام آئے۔ دعوت کا مقصود یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ تصدیق اور تعمیل۔ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیا؟ اسلام کے ارکان، شہادتین کا اقرار، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت، حج کرنا، یہ ساری چیزوں کی دعوت آ جاتی ہے دعوت میں۔ اسی طرح سے وَالدَّعْوَةَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس میں ان ساری چیزوں کی دعوت آ جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اس میں سے آخرت کے دن زندہ ہونا، مردوں کا واپس سے بعث، موت کے بعد،
اور پھر تقدیر کی خیر اور شر دونوں پر ایمان. یہ ساری چیزیں دعوت اللہ میں آ جاتی ہیں. والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف بلایا جائے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. احسان جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسلام، ایمان اور احسان تینوں کی طرف دعوت اللہ میں آتی ہے. فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والایمان والاحسان داخلۃ فی الدین. کہتے ہیں کہ یہ تینوں درجے اسلام، ایمان اور احسان یہ سب کے سب دین میں داخل ہیں. کما قال فی الحدیث الصحیح ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم. جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. بعد ان اجابہ عن هذه الثلاث. تینوں سوالات کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا. حدیث جبریل سب کو معلوم ہے. جبریل انسان کی شکل میں آئے اور سوال پوچھا بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں بتائیے. پھر کہا کہ قیامت کی علامات بتائیے. تو اسلام، ایمان، احسان یہ سب کا سب کیا ہے؟ دین ہے. کیوں؟ اخیر میں آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. معلوم ہے کہ جو باتیں پوچھی گئی وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دین ہے. اسلام، ایمان اور احسان دین ہے. ان تینوں چیزوں کو ملانے سے دین بنتا ہے. تو دین کی طرف دعوت دینے میں سب آئے گا. اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، احسان کی دعوت، عقائد کی دعوت، احکام کی دعوت اور اخلاق اور تزکیے کی دعوت. یہ تینوں پہلو جو دین کے ہیں ان کی طرف دعوت اس میں آ جاتا ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 157. تو جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی چیزوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو دیا ہے اللہ کی طرف بلانے میں وہ سارا. کیوں؟ اس دین پر عمل کیے بغیر اللہ نہیں پا سکتے؟ اللہ کی رضا پا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ پر ایمان لا کے کیا فائدہ اگر آدمی باقی چیزوں کو نہیں مانا. تو اللہ کی طرف دعوت دینے میں سب آتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں دعوت کا جو کام ہے اس کے لیے کیا کیا نام قرآن و سنت میں آئے ہیں اور اس کے کتنے پہلو ہیں، کس کس انداز سے دعوت دی جاتی ہے. نمبر 1 پہلا لفظ دعوت ہی ہے. لوگوں کو بلانا، پکارنا اس معنی میں آتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ انہیں صراط مستقیم ہی کی طرف دعوت دیتے ہو. تو یہ نبی کا کام کیا تھا؟ دعوت. دعوت کا معنی ہے بلانا، پکارنا. اس معنی میں لفظ آتا ہے. تو لوگوں کو بلانا، جیسے حدیث میں آیا ہے من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. امام مسلم نے کتاب العلم اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2674. کیا فرمایا؟ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو پکارے، بلائے، دعوت دے، کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، تو اس کی اس دعوت کی جو بھی پیروی کرے گا، اس کی اس دعوت کو جو بھی قبول کرے گا، اس کی بات مان کے جو بھی اس کے مطابق عمل کرے گا اس کو ان سب کا اجر ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ہاں ان کے عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ نے کسی انسان کو نماز کی دعوت دی، مثلا اب پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا، جتنی نمازیں وہ پڑھے گا زندگی بھر آپ کے بولنے سے نمازی بنا، ان ساری نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا جب تک وہ پڑھتا رہے گا. آپ نے کسی آدمی کو ترغیب دی، مالدار تھا، اللہ کے بندے حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ، رمضان میں عمرہ کرو، یہ ترغیب دی اس کو. آپ نے سوچ رہا تھا وہ ابھی نہیں بعد میں، لیکن سوچا چلو اب
جاتا ہوں میں. کس کے بولنے سے؟ آپ کے بولنے سے. اس کا دل بن گیا جانے کے لیے. وہ جا کے عمرہ کر کے آیا. آپ کے پاس پیسے نہیں جانے کو, آپ کو سارا ثواب مل گیا بغیر عمرہ کیے, بغیر حج کیے. ایک آدمی مالدار ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, غربا فقراء, آپ نے اس کو ترغیب دی, بھائی اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے, غریبوں کی مدد کیجئے, بیواؤں کی, یتیموں کی, فقراء کی, مساکین کی, بیماروں کی. آپ اپنا مال لگائیے, اللہ آپ کو بہت دے گا. آپ کی بات سنی, اس کے دل میں آیا, اور آپ کی ترغیب کی بنا پر وہ اپنا مال لوگوں میں خرچ کرنے لگا. جتنوں کو جتنے صدقات, کروڑوں سے لاکھوں سے جتنے بھی اس نے دیے, سارا آپ کے نامہ عمل میں آیا. ایک کوڑی آپ کے پاس نہیں ہے, ایک پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے ترغیب دینے کی وجہ سے آپ کروڑ پتی بن گئے بغیر پیسے کے آخرت میں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اتنی ساری نیکیاں آدمی صرف کیسے کما سکتا ہے؟ زبان استعمال کر کے. معمولی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ذریعے سے غریبوں کو بھی امیر بنا دیا ہے, اپائج کو بھی صحت مند بنا دیا ہے کہ نہیں؟ کہ بستر پر پڑا ہوا ہے, کہیں جا نہیں سکتا ہے, لیکن جو بھی ملنے آتا ہے ان کو نصیحت کرتا ہے, اور اس کی نصیحت کرنے سے وہ لوگ عمل کرتے ہیں. کوئی حج کو جاتا ہے, کوئی نماز کو جاتا ہے, کوئی صدقات اور خیرات میں, کوئی فلاحی کاموں میں جاتا ہے. وہ بستر پر ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اس کا اپاہج ہونے کے باوجود بھی سارے اعمال دوڑ دھوپ والے اس کو مل رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن کیوں نہیں کرتا آدمی یہ؟ سستی. اور دوسری چیز جو ہے, شیطان کا عقل پہ پردہ ڈال دینا. اتنی بڑی اپرچونٹی اس کے پاس ہے, اتنا بڑا موقع اس کے پاس ہے. تو دعوت, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, اس کو دعوت کہتے ہیں. تو دعوت کا لفظ بھی ہم کو ملتا ہے. اسی طرح سے ارشاد کا لفظ بھی آتا ہے. ارشدہ سے لفظ بنا ہوا ہے, رہنمائی کرنا, گائیڈ کرنا. انسان رہنمائی کا محتاج ہے. کہاں جانا, کیا کرنا, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کروں میں زندگی میں, اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کس سمت میں جائے, آدمی غلط جا رہا, اس کو صحیح راستہ بتانا, یہاں جا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارشاد. کسی کو, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں گائیڈ کرنا. تو ارشاد کا لفظ بھی الدعوہ والارشاد آپ کو اکثر ملے گا سعودی عرب میں. تو ارشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ کرنا, کسی طرف رہنمائی دینا, ادھر جا, ایسا اس کو بتانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کہف میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے, تو نہیں پائے گا کہ کوئی اس کا کارساز ہو اور رہنما ہو. جسے اللہ ہی گمراہ کر دے, تو اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی, مددگار یا مرشد بولتے ہی پیر صاحب آتے ذہن میں. بہت سارے لوگ اس کو غلط سے کیا مرشد بولتے ہیں. مرشد الگ ہے, مرشد الگ ہے. ارشدہ سے ہے, مرشد کرنے والا, مرشد جس پہ کام ہو رہا. تو مرشد اس کو کہتے ہیں جو ارشاد کرے, یعنی گائیڈ کرے. تو پیر صاحب کو مرشد نہیں بولتے ہیں, علماء مرشد ہوتے ہیں جو ارشاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اور جو بھی انسان لوگوں کی رہنمائی کرے, وہ کیا ہے؟ ان کا رہنما ہے. تو اس اعتبار سے ارشاد کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدْ. انہیں اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے, سارے لوگ رستہ بتا کے اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں. اللہ جس کے کان بہرے کر دے, سارے سنانے والے اس کو سنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر لگا دے, اس کے گناہوں کی وجہ سے, اس کے انکار اور اس کی ضد کی وجہ سے اللہ ہی بند کر دے اس کا ہدایت کا دروازہ, تو پھر کوئی اس کو کھول سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ, یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. گمراہی والے, بھٹکنے کی زمین میں, ایسے علاقے میں جہاں آدمی بھٹک سکتا ہے, تیرا کسی کو راستہ دکھا دینا صدقے کا ثواب تجھ کو دلاتا ہے. یہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ واقعی انسان کو بھئی کہاں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا, بستی کے اعتبار سے,
بھائی فلاں آدمی کہاں رہتا ہے، وہ گھوم گھوم کے گاڑی گھما گھما کے پریشان ہوتا ہے، چکر کاٹ کاٹ کے اس کو گھر ہی نہیں مل رہا اس کا. آپ نے بولا کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فلاں صاحب سے ملنا ہے، احمد بھائی سے ملنا ہے. اچھا آپ سیدھا جائیے، وہاں رائٹ میں مڑیے، ان کا گھر ہے وہاں پہ. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک آدمی کو ایسی جگہ میں جہاں آدمی کو راستہ مل رہا نہیں، آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا. تو اس پر کیا ثواب ملتا ہے؟ صدقے کا. لیکن یہ بھٹکنا چھوٹا بھٹکنا ہے، اس سے جہنم میں جاتا آدمی؟ چچا کا گھر نہیں مل رہا، اسے جہنم میں جاتے نہیں. لیکن جنت والا راستہ نہیں مل رہا اس کو، یہ اس سے زیادہ بھیانک چیز ہے، اس سے بڑا نقصان ہے. ایسے علاقے میں آدمی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ادھر بلا رہا، وہ ادھر بلا رہا، وہ ادھر بلا رہا، کیا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اس کو بولے ادھر بیٹھ، دیکھ اللہ کو مانتا، سب سے بڑا کون؟ اللہ. اللہ نے کس کو بھیجا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا. ان سے بڑھ کے کسی کی بات ہے نہیں. قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. سمجھ میں آیا کیا کرنے کا؟ اپنے کو ادھر چلنے کا. اب اس نے سنا اور قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے لگ گیا. گمراہی کے علاقے میں، کنفیوژن کے حالات میں آپ نے صحیح راستہ صراط مستقیم اس کو دکھا دی. یہ کیا ہے؟ اس پر صدقے کا ثواب ہے. یہ مال دینے سے زیادہ ہے، مال دینے سے زیادہ ہے. تو ارشاد کا لفظ بھی آتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2908، حدیث صحیح ہے. نمبر 3، ہدایت. ہدایت ہدایت کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ایک تو آپ دیکھا لفظ دعوت ہے، بلانا، لیکن یہ ہدایت کا بھی ہے، رہنمائی کرنا. ارشاد کی طرح ایک اور لفظ کیا ہے؟ ہدایت. لیکن ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو کان کے راستے سے ہوتی ہے، ایک دل کے راستے سے ہوتی ہے. کان والی ہدایت کوئی بھی دے سکتا ہے، بھائی ایسا کرو ایسا مت کرو، صحیح اور غلط کی تمیز کرانا، اس کو ارشاد کہتے ہیں. لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ ہدایت، جو دل میں حق کا داخل ہونا، دل کا اس پر مطمئن ہونا. یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کے سوا کوئی دل کو ہدایت دے سکتا نہیں. ہاں لیکن راستہ بتا سکتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہو، سیدھے راستے کی طرف آپ ہادی ہو، ہدایت دیتے ہو، راستہ بتاتے ہو. تو راستہ بتانا انبیاء اور دعات کا کام ہے، لیکن راستے پر چلانا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری حدیث نمبر 3009، مسلم حدیث نمبر 2406. الفاظ بخاری کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دیتے ہیں تو یہ تیرے لیے عرب کے سب سے مہنگے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. مرسیڈیز، فراری، ہاں آج وہ چلتا نا، وہاں ویسا سرخ اونٹ تھے، ایک دم ہائی کلاس کے اونٹ. کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم واللہ اگر اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو تیرے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دیتے تو یہ کیا ہے؟ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں پانا یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن آپ کے ذریعے کسی کو آخرت کی کامیابی مل جائے یہ صرف اس کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی بھی کامیابی ہے. آپ کی بھی. آپ دیکھیے مارکیٹنگ ایجنٹ کیسے گھومتے رہتے ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ والے، ہاں بنانے کے لیے کہ میری چین بڑی ہو، رات دن محنت کر کے لوگوں کو جوڑتے ہیں، فضائل بتاتے اپنی چیز کے. لیکن دین آخرت کے لیے، نجات کے لیے جو ذریعہ ہے حق، اس کے تعلق سے آدمی کتنا فکر مند ہوتا ہے.
کہ آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی آدمی اس کے ساتھ میں ہو اور بات چیت ادھر ادھر کی ہو رہی، موسم بہت گرم ہے نا، ہاں ٹھنڈا ہے نا، اس ادھر ادھر کی بات، دین کی بات کبھی کرتا اس سے نہیں، بلکہ بعض اوقات وہ کرتا یہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ساری گمراہیاں بتاتا اس کو. درگاہ پہ جاتے کہ نہیں آپ؟ یہ بھی بولنے میں شرما تھا، پہلے جاتا تھا میں، ابھی تھوڑا وقت نہیں ملتا، حالانکہ معلوم ہے اس کو، ہاں اس کو بولنے کو بھی ڈرتا ہے کہ جانے تو کہاں خام خواہ وقت جائے گا اس کے اندر، موڈ میرا بھی خراب ہو جائے گا. ہاں نہیں کرتا ہے، یعنی سمجھے گا نہیں اس کو، کس نے بتایا تجھ کو نہیں سمجھے گا، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ صاحب بول دیے بھئی اللہ سب کچھ دے رہا مجھ کو تو میں کیوں کہیں جاؤں، اللہ سے مانگ لیتا ہوں مل جاتا ہے. اور بولے گا مت مانگتے جا اللہ سے، نہیں بولے گا، اچھا مل جاتا ہے آپ کو، ہاں مل جاتا ہے، تو جب اللہ دے رہا تو میں یہاں وہاں کیوں جاؤں، نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ سے مانگ لیتا ہوں مل جاتا، جب بھی کچھ رہا اللہ سے دعا کر لیتا ہوں. اب وہ پھر بولے گا نہیں لیکن بابا سے بھی مانگنا ضروری ہے نا، تو آپ بولیں گے کیوں، ہمارے نبی کس سے مانگتے تھے، صحابہ کس سے مانگتے تھے، تو اس کی اب کیا ہے بتی سی لگنا شروع ہوگی. تو آپ اچھے انداز میں بات کر سکتے ہیں، آپ کے ذریعے ایک آدمی کو، آپ بس اسٹاپ پہ ہو، ہاں ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ نہیں کہ اس کا گلا دبا کے دعوت کر رہے، اس سے زبردستی اس کا پیچھا پکڑے بھائی چھوڑ دو مجھ کو، بولے تو پھر بھی ستا رہے اس کو، نہیں پولیس کو بلانا پڑ رہا، ایسا نہیں. لیکن بات سے بات نکلی اور آپ نے موٹی موٹی بات کر دی، کوئی خیال اس کے دل میں چھوڑ دیا، ایک زمین تھی بس آپ کی جیب میں بیج تھا، آپ نے ڈال دیا، ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوا، جیب میں تو اگنے والا نہیں ہے، زمین میں اگتا ہے، آپ نے ڈال دیا، موقع ضائع ہو جائے گا میرے پاس، زمین میں ڈال دو بیج، ہوگا اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے. کچھ نہیں تو نہیں، آپ کے پاس کچھ ایک بکلیٹ تھا، ایک پیمفلیٹ تھا، کچھ چھوٹا سا کچھ تو تھا، آپ نے بولا یہ لیجیے تھوڑا سا، آپ دیکھیے وقت ملا تو پڑھ لیجیے، نہیں نہیں مجھ کو نہیں چاہیے، رکھ تو لیجیے بھائی، موقع ملے پڑھ لینا، کسی کو دے دینا، جو آپ کی مرضی. لیا اس نے، اب نہیں تو بول رہا تھا لیکن لے کے پڑھا تو دل میں آئی بات کچھ تو ہے. نیچے ایک نمبر تھا، مزید معلومات کے لیے کانٹیکٹ کیجیے. اس نے بولا دیکھیں گے کون لوگ ہیں، فون کیا، پوچھا، اس کا جواب دے کے بتاؤ. وہاں سے عالم تھا، عالم نے جواب دیا اس کو، ایسا نہیں ایسا ہے. یہ بدتمیزی کیا، اس نے اخلاق سے بات کیا اس سے، اس کا دل ہوا. اور بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو، کوئی ٹائم ہے آپ کا، کب فون کریں آپ کو اگر سوالات ہو تو کبھی بھی کر سکتے، صبح کر سکتے، دوپہر کر سکتے، شام میں کر سکتے. 2-3 دن کے بعد میں بات چیت کر کے کئی سوالات کے جوابات اس کو ملے. پھر سفر کر کے گیا عالم کے پاس، ملا اس سے، بیٹھ کے بات کیا، پورے سوالات ڈاؤٹ لکھ کے لے کے گیا، پورے جوابات عالم نے دیا اس کو. بولا آپ سمجھ میں آیا یہ حق ہے. اب تک گمراہی میں تھا، 60 سال کا ہو گیا میں، لیکن اب تک معلوم کسی نے بتایا نہیں میرے کو. اللہ بھلا کرے اس آدمی کا جو مجھ کو فلاں جگہ بس سٹاپ پہ ملا تھا، خالی ایک پمفلٹ مجھ کو دیا تھا، بولا لے تو لو بھائی. وہاں سے لے کے یہاں تک آیا، اور پھر اس نے اپنے بچے کو بھیجا مدرسے میں، اور وہ بچہ پھر پڑھا، پھر گیا مدینہ، پھر وہاں پڑھا PhD کیا. پھر وہاں سے آیا، اس نے بھی مدرسہ بنایا اور پورے دعوت کا نظام بنایا، اس میں سے کئی لوگ فارغ ہوئے، کئی کتابیں لکھا. کہاں جا رہا ہو، اس کے نام ایک پیمفلیٹ کے، ہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نے دیا تھا اس کو، لیکن وہ کتنی دور تک جا سکتا ہے. ہم سوچتے ہیں ایسا، آپ کی چھوٹی سی کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ تقریر کریں، نہیں آتی بھائی میرے کو تقریر، نہیں آتا میرے کو سمجھانے، عربی بھی ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، اوکے کوئی بات نہیں، کچھ تو کر سکتے آپ خود نہیں بول سکتے لیکن بولنے والے سے جوڑ سکتے آپ، یہ کام تو کر سکتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو ہدایت کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے جو رہنمائی کے معنی میں ہے. اسی طرح سے تدلیل اور دلالت، اس لفظ سے بھی دعوت کا لفظ جڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی گائیڈ کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں یہ بھی لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سورہ صف آیت نمبر 10. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ بتاؤں، کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت کے تعلق سے نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے.
ایک دردناک عذاب سے تمہیں بچائیں، ایسی تجارت تمہیں نہ بتاؤں؟ ادلو، دل یدل جو لفظ آتا ہے گائیڈ کرنے کے میننگ میں آتا ہے، تو یہ بھی جو ہے جسی پر سے لفظ بنا ہے دلیل. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں گائیڈ کو بولتے ہیں. تو دلیل ہم کو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسی لیے اس کو دلیل بولتے ہیں. دلیل کو دلیل کیوں بولتے ہیں؟ پروف جس کو ہم بولتے ہیں اس کو دلیل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم کو بتائے گھر جا، تو دلیل ہم کو گائیڈ کرتی ہے، اس لیے اس کو دلیل کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی خیر کی طرف، کسی بھلائی کی طرف راہ بتا دے، اسے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا. کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا، رمضان آ رہا نا، ابھی روزے نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جھوٹ بولتا اور فضولیات میں لگا رہتا ہے. آپ نے اس کو بتایا دیکھ رمضان آ رہا، ابھی سے تیاری کر، نیت کر پورے روزے رکھوں گا اس سال. ہاں نہیں بولا، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ رکھیں گے، کوشش کریں گے، اور نیت کر تراویح بھی پڑے گا پوری. جمتا نہیں، میرے کو بہت کھڑے رہ کے پاؤں دکھتے ہیں. جیسا آتا اتنا کر، کچھ بیماری ہے تیرے کو تو بیٹھ کے پڑھ، لیکن پڑھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. پوری تراویح پڑھا اور پورے روزے رکھا اور مر گئے رمضان ہی میں. کس کو ثواب ملا؟ کہ آخری وقت میں آپ نے اس کو رہنمائی دی اور خیر پہ اس کا خاتمہ ہوا، آپ کے ذریعے سے ہوا. تو یعنی آپ کو سارا ثواب ملے گا اس کا. اور اس نے بہت ساری نیتیں بھی کیا، انشاءاللہ رمضان کے بعد میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، ویسا کروں گا. اچھا لگا بہت رمضان میں میرے کو، ہاں روزے پورے رکھا، تھوڑی تکلیف ہوئی لیکن اچھا لگا، تراویح پڑھا بہت اچھا لگا میرے کو. اور اب میں وہ ساری میری خرافات والی زندگی چھوڑنے والا ہوں، شراب جوا اور یہ سب مارم پیٹی سب چھوڑنے والا میں، اب میں اچھا جینے والا ہے. کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے. تو ساری خیر آپ کے نامہ اعمال میں آئے گی. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1893. اسی طرح سے ایک اور لفظ آتا ہے تبلیغ. تبلیغ کا لفظ آتا ہے. تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. یہ لفظ عربی زبان کے بلغا سے ہے. بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. بلغ یبلغ تبلیغاً، تو پہنچانا. پہنچانا کیا؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. تو ایک پہلو دعوت کا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کس تک پہنچاتا ہے؟ بندوں تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. تو دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایز اٹ از، جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، سارے لوگ تھے اس حج میں؟ نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا جو حاضر ہیں یہاں پر، جو میری بات سن رہے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، یہ ساری بات، یہ پیغام ان تک پہنچا دو جو یہاں غائب یا حاضر نہیں ہے. وہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو پوری دنیا کے لوگ ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ ہیں. تو یہ جو پیغام ہے ان تک پہنچایا جائے جو یہاں نہیں ہے. تو اس میں تعمیم ہے، استطاعت کے اعتبار سے یہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. تو پیغام کا پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1741، اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 1779، 1679. تو یہ دونوں باتیں اس سے ملتی، یہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور جس کا مطلب ہے پہنچانا. تو دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم علم کو پہنچانے والے بنیں، چاہے پھر بول کے پہنچائیں یا پھر ہم لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچائیں
تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ میں آتا ہے، پہنچانا، علماء کی خطابات یا کوئی حدیث کا پوسٹر ہے یا آیت کا پوسٹر ہے، لیکن بغیر تحقیق کے نہیں، علی بصیرۃ، علم کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں جو بھی آیا فارورڈ کرتا جاتا ہے، نہیں، تحقیق کے ساتھ جو صحیح ہے معتبر ہے اسی کو پہنچانا ہے، آگے یہ چیز آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی رک جاتے ہیں اور انشاءاللہ چائے کے وقفے کے بعد میں ہم لوگ پھر سے جمع ہوں گے۔ تو ابھی وقت کتنا ہے؟ کتنے بجے جمع ہونا ہے؟ 11:30۔ جلدی جلدی جائیں گے، کسی کو حاجت سے فارغ ہونا ہے، چائے وائے پینا ہے، جلدی سے جائیے، جلدی سے آئیے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور عنوان ہمارا بڑا ہے۔ پورے دن بیٹھیں گے کہ بھاگیں گے؟ ہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔